دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور لاہور سے کالر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. مشتاق صاحب، بلال شاہ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شاہ صاحب. سر میرا تعلق ہے NWFP سے اور میں لاہور میں سیٹلڈ ہوں اور میں ایک پیر فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. جی. تو اس میں ایسا ہے کہ جو جتنے بھی ایشوز آ رہے ہیں یہ سارے ہیں جو مجھے تھوڑا سا ہے. کل پرسوں مجھے کال آئی. ٹھیک. ہمارے ایک جاننے والے تھے، مرید تھے، ہمارے والد صاحب کے مرید تھے. تو اس میں جو ان کو ایشو آ رہا تھا وہ باڑہ سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک. اس میں وہاں سے جو طالبان کے جو طالبان پاکستان ہیں یا جن کو جو بھی کہیں گے یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو فورسلی لاہور بھجوا رہی ہیں، اور لاہور میں یہاں پہ وہ رائیونٹ میں بھجوا رہی ہیں. رائیونٹ کا جو آپ کے اجتماع ہوتے ہیں یا تبلیغی مرکز ہے، اور وہاں پہ ان کو 40 دن کا وہ ایک ایز اے پنشمنٹ کے طور پہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ جاؤ وہاں پہ جا کے 40 دن لگاؤ، اس کے بعد آپ کو وہاں سے ملے گا ایک پرچی ملے گی، دین وہ آ کے آپ اپنے گاؤں میں یا ہمارے جو وہاں پہ دیکھیے بلال صاحب، دیکھیے میں آپ کی جو انفارمیشن ہے، آپ تک جو بات ہے، میں اس کی ویلیڈیٹی کو کویسچن نہیں کر رہا ہوں، لیکن نہ میں اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں نہ افرم کر سکتا ہوں. ہماری بدقسمتی ہے آپ میس میڈیا پہ بات کر رہے ہیں اس طرح. ہم ان پوائنٹ جب تک ہمارے پاس آپ کے پاس کوئی واضح ثبوت نہ ہو سالڈ ایویڈنس کے ساتھ، تو میرا خیال ہے خاص ایک پوائنٹ کو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. آپ کا بہرحال بہت بہت شکریہ. آپ جو فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں سے بھیجا جاتا ہے اور کچھ جگہوں کو ایبیوز کیا جا رہا ہے، غلط استعمال میں لایا جا رہا ہے. اب جیسے داتا دربار کا اپنا جو مزار ہے، یہ جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے، پوری یقین ہے اس نے اچھی طرح میپنگ کی، ارد گرد گیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس نے رات وہاں گزاری ہوگی. بالکل. اب ہم یہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ داتا کے مزار پہ خودکش بمبر جو ہیں وہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، پناہ لی ہوئی ہے. تو وہ اور دوسرا وہاں پر دوسرا رائیونٹ میں نصرت صاحب یہ دیکھیں وہاں پر لاکھوں لوگ پورا سال نہ تشکیل ہوتی رہتی ہے وہاں پر. کوئی 40 سہ روزے کے لیے آتا ہے، کوئی 40 دنوں کے لیے آتا ہے، وہ سال کے چلے پہ آتا ہے. میں جو بلال صاحب نے کہا ہے ہر قسم کے لوگ اللہ والے لوگ ہیں وہاں پر، تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو روک سکے. بات ایسا ہے چلے پھر بھی اس کے باوجود ہماری ایجنسیاں کام نہیں کر رہی. جی ایجنسیاں وہاں پہ اس کو ڈبل چیک کر لیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی. ہاں کہ بھائی دیکھیں لیکن وہ ڈبل چیک تو کچھ اور کرتی ہیں نا، مصیبت یہ بھی ہے نا. ڈبل چیک وہ ادھر دائیں بائیں کرتی ہے نا، وہ جہاں پر کرنا چاہیے وہاں پر نہیں کرتی. مزہ یہ کہ آج مشتاق وہی ہے نا، چھوٹے بھائی جی فلاں آپ تو فلاں کو کال کر لیا، فلاں نے آپ کو کر لیا. جی ڈپلومیٹ مل گلاس کتنا تھا، تیسرا یا چوتھا. ہم نے اگر ہم بھی کچھ کر رہے ہیں نا، دیکھیں اس ملک کے خلاف اگر ہم یہ بھی اسٹریٹجک بڑی انفارمیشن اگر اس ملک کے خلاف کچھ کر رہے ہیں تو ہمارا بھی محاسبہ، ہماری بھی چیکنگ انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن نصرت صاحب اتنے وسائل، اب پیسہ جو ہے نا یہ ہمارا ٹیکس فیئر کی منی ہے. یہ پولیس کی جو تنخواہیں بڑی ہیں حساب لینا چاہیے. جی ایک کانسٹیبل کو 28,000 روپے اس کو کسی کام پہ لگائیں. ارے بھائی یہاں پر آئی جی بھی سفارشی بھرتی ہوتے ہیں، آئی جی بھی تلک پہ بھرتی ہوتے ہیں، جو بڑا سلوٹ مارے اس کو CCP. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک صاحب قسمیں کھا کے یہ دعوے کرتے جا رہے ہیں، میں پھر وہی ہے میرا ایک پرابلم ہے. میں یار پرانی وضع کا صحافی ہوں، جب تک میرے پاس ثابت، یعنی میں کبھی کچے پہ پاؤں نہیں رکھتا، جیسے جو کہہ دیا کہہ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسپیشل برانچ ایسے دکھانے کو ہے، اصل صاحب کوئی اور ہیں. اور ان کا یہ تھا کہ جب یہ اٹک میں تھے تو وہ ذرا تھوڑا سا سلام دعا خدمت خاطر جو تھوڑی سی ریلیف نہیں بندہ جب یعنی اس طرح بیچارہ. میں بتا دیتا ہوں پکی بات آپ کو بتاتا ہوں، پکی بات بتاتا ہوں. ایک صاحب تھے جن کو سب سے پہلے انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا تھا آرمی کی طرف سے، کرنل صاحب تھے. اچھا وہ گئے، انہوں نے انویسٹیگیشن کی، انہیں واپس آئے. مشرف اس نے کہا جی آپ نے فلاں فلاں چیزیں گلوائی فلاں. اس نے کہا نہیں سر وہ بڑا شریف آدمی ہے، یہ محمد نواز شریف. جنرل مشرف نے نصرت صاحب اسے فوج سے نکال دیا. تو اس کا کہ بھائی تم مطلب نہیں، جنرل مشرف صاحب نے فوج سے نکال دیا، وہ بندہ فارغ ہو گیا. اس کا میاں نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں. اب نواز شریف صاحب وہ کبھی مثلا وہاں پر بھی نہیں گیا، جدہ جا کے ملے کوئی، وہ ایک بندہ ختم ہو گیا ہے. میاں صاحب جب واپس آئے، پنجاب کی گورنمنٹ بنی، وہ چلتے پھرتے کسی ایک دن وہاں پر پہنچ گیا. انہوں نے کہا کرنل صاحب السلام علیکم، آپ کدھر؟ نہیں اس نے کہا یار اس کو ساتھ بٹھایا. انہوں نے کہا یار میاں صاحب جس طرح کہتے ہیں لے آؤ بھائی لسی پہنچ. انہوں نے کہا یار یہ بندہ
اس نے کہا جناب آپ فوج میں تھے کہ ریٹائر کب ریٹائر؟ اس نے کہا ریٹائر نہیں جی، مجھے تو نکالا گیا مشرف نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے نواز شریف کو تنگ نہیں کیا، میں نے تو بھیجا تھا آپ کو اس کو مار کوٹ کر کے تھوڑا ٹیررائز کریں مجھ پہ، انہوں نے یہ کر کے مجھے فارغ کر دیا، میں تو 99 میں آپ کے پاس بھیجا تھا، 2001 میں مجھے فارغ کر دیا۔ انہوں نے کہا آج کل کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں ویلا، اس نے کہا پھر باقاعدہ ایک اسپیشل برانچ بنایا گئی اس کا ایک راول میں آپ کو خبر دوں گا۔ ہاں اچھا نہیں، لیکن مجھے کہا تو میں نے، چونکہ میرے پاس اس طرح کی نہیں تھی، راول پنڈی سے کالر، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، میں لیکن اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی کمپیٹنٹ، لیکن دیٹ ڈزنٹ میک ہم این انٹیلیجنس ایکسپرٹ۔ راول پنڈی اور بھی نوازنے کے بے تحاشا طریقے ہیں۔ جی راول پنڈی، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میں مشتاق منہاج صاحب اور میں آپ سب کا نصرت بھائی، جی میرے دل آج آنسوں سے رو رہے کہ میرے بھائیوں کے ساتھ جو داتا دربار میں جو سلوک ہوا ہے، میں منارٹیز کی طرف سے یکجہتی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میرے ملک کو سلامتی رکھے اور میرے بھائیوں کی سلامتی رکھے۔ بالکل جی، اور بہت جو اس کے لیے برا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جی، آپ کا بہت، آپ کے بڑے اچھے جذبات، آپ نے بہت عام پاکستانی کے کیا جذبات، عام پاکستانی کے یہی جذبات ہونے بھی چاہیے اور ہیں بھی، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس میں مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے مشتاق، یہ ایک اقدار پہ حملہ ہے، علامتوں پہ حملہ ہے، آپ کی ثقافت پہ حملہ ہے۔ دانشورانہ بات کر، یہ بات ادھر سمجھ بھی تو آئے نا، کدھر وہاں پر تو وہاں پر یہ گیم ہوتی ہے، ادھر سے یہ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی کیا آج ہماری مقبولیت کا گراف اوپر ہے، آج نیچے ہے۔ بس جب یہ وہاں پر اگر آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں پورا پنجاب آپ کے ساتھ نہ ہو، رات کو اپنے یعنی کرنٹ افیئرز پورا پاکستان اور پورا پنجاب آپ کے ساتھ نہ ہو، نصرت صاحب اگر آپ اچھا کام کر کے جائیں، آپ نے انیشیٹو جو اچھے کام کیے وہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، شہباز شریف صاحب کو یاد رکھیں گے، چاہے ان کو بے دردی سے نکال دیا جائے، چاہے ہمیں ووٹ آؤٹ کر دیا جائے الیکشن میں، لیکن آج بھی جنرل امیر محمد، وہ جنرل نام لیا، امیر محمد خان صاحب تھے نا، ہمیں عادت اتنی پڑ گئی ہے نا، کوئی بھی صاحب کو خیال آتا ہے کوئی امیر محمد خان کا آج کون والی وارث ہے یہاں پہ؟ سمیرا ملک ہے نا میکسیمم، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں اس زمانے کی، آج بھی لوگ کہتے ہیں یار امیر محمد خان کا زمانہ بڑا اچھا تھا، یہ لائنر فلاں، یہ یعنی حالانکہ نوٹوریس ہو چکے کھر صاحب، لوگ نہیں اچھے، یعنی ان کا پرسپشن کو اچھا نہیں ہے، شادیاں کرنا بری بات نہیں ہے لیکن پرسپشن اچھا نہیں ہے ان کا، لیکن ان کے دور میں کہتے ہیں جی وہ رساگیری بند ہو گئی تھی، پولیس کی ہڑتال تھی، انہوں نے اس کو ناکام بنانے کے بعد 3 دنوں میں چوری پنجاب میں نہیں ہوئی۔ یہ آپ برے بھی ہو جائیں، یہ ریٹنگ کے چکر میں، نصرت صاحب مقبولیت کے چکر میں، یہ گراف کے چکر میں، اس چکر میں نہ پڑیں، اور یہ جا کے وہاں پہ بیٹھ کے 3-4 بندے ہیں نا، وہ وزیر اعلیٰ کو نہیں جی فلاں کام نہ کیا تو ہم مقبولیت کا گراف نیچے۔ اب 2 دن یہ بائی الیکشن، آپ چھوڑیں ان چیزوں کو، اچھے اچھے کام کرتے جائیں، آپ کی مقبولیت، آپ کا دشمن بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اچھا اب ایسا کریں کہ آپ اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو عقل دے اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں اصل مسائل کیا ہیں، اس کو چیلنج کو قبول کریں، اور بالکل اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv، نصرت جاوید و مشتاق منہاج کو اجازت دیجیے۔ خدا اللہ حافظ۔